بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسلامک ہسٹری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے 12,000 یہودی بندر ہو گئے۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراحی اور خوش دلی کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ سینچر کے دن مچھلی کا شکار ان پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال قرار دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ سینچر کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں، اور باقی کے دنوں میں جب شکار حلال تھا تب مچھلیاں اتنی نہیں آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب سینچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوض میں مقید ہو گئیں تو یہی تو ان کا شکار ہو گیا۔ تو سینچر ہی کے دن مچھلیوں کا شکار ہو گیا دراصل، جو ان لوگوں کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ پہلا، کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلا سے منع کرتے تھے اور ناراض اور بیزار ہو کر شکار سے باز رہتے تھے۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ آ جاتے ہیں جو دل سے انہیں برا جان کر خاموش رہے لیکن دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کریں جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور تیسرے وہ لوگ تھے سرکش اور نافرمان لوگ، جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر سینچر کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بچایا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے، تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زاروں کتار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والے گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور جو لوگ دل سے اسے برا جان کر خاموش رہنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاکت سے بچا لیا، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت میں اس کا مختصر سا تذکرہ ہے: اور بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو تم میں سے سینچر کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، تو ہم نے کہہ دیا کہ تم لوگ دھتکارے گئے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ یہ سورہ بقرہ میں اس کا مختصر سا تذکرہ تھا، جبکہ مفصل انداز میں یعنی تفصیلاً اس کا تذکرہ سورہ اعراف میں ہے۔ وہ کچھ اس طرح سے ہے: اے رسول، ان یہود سے حال پوچھو اس بستی کا جو دریا کے کنارے تھی، جب وہ سینچر کے بارے میں حد سے بڑھے، جب سینچر کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی ان کے سامنے آئیں اور جو دن سینچر کا نہ ہوتا تو نہ آئیں، اسی طرح ہم ان کو آزمائش میں ڈالتے تھے ان کی نافرمانی کے سبب سے۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ کیوں نصیحت کرتے ہوں ان لوگوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، تو وہ لوگ بولے کہ تمہارے رب کے حضور عذر کرنے کے لیے اور اس لیے بھی کہ شاید یہ ڈر جائیں۔ پھر جب بلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو بڑے عذاب میں گرفتار کر لیا۔ ان کی نافرمانیوں کو بدلہ دینے کے لیے پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے فرما دیا کہ تم لوگ دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ درس ہدایت کیا ہے؟ اس واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ شیطانی ہیلا بازیوں میں پڑھ کر اللہ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں،
اور دونوں جہان میں ذلیل اور خوار ہوتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اصحاب اللہ کے اس دل دہلا دینے والے واقعے میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرت اور نصیحت کا سامان ہے۔ کاش اس واقعہ سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے اور وہ اللہ اور رسول کی نافرمانیوں کی پگڈنڈیوں میں بٹکنے سے منہ موڑ کر صراط مستقیم کی شاہراہ پر چل پڑیں اور دونوں جہاں کی سربلندیوں سے سرفراز ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے اور اس واقعہ سے ہمیں عبرت کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رحمت للعالمین۔